میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور انڈین جرمن یوٹیوبر دھرو راٹھی 25 ملین سبسکرائبر ہونے پر اپنے ایک اسپیشل Q&A میں ایک ایسے سوال کا جواب دیا جو آپ اس جیسے کسی سمجھدار بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ وہ Q&A کا کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا سوال بہت ہی زیادہ لائکڈ ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے۔ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اف یس دین از اٹ فارملیس اور ناٹ؟ ڈو یو بلیو ان اینی ریلیجن؟ اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں۔ میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں۔ آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنز کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں۔ ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے، اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے، اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے، اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنز لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں، جن کی اپنی ایک اہم جگہ ہے ہماری اس دنیا میں۔ یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں۔ دھرو کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایتھیسٹ یا ہندو ایتھیسٹ مانتا ہے۔ ایتھیسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی خدا یا اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک اتفاق سے یا حادثے سے بنی ہے جو لاکھوں کروڑوں سال کے ایولیوشن کا نتیجہ ہے، اور اس میں کسی ڈیوائن پاور کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دھرو کا کہنا ہے کہ خدا کا یا اللہ کا وجود صرف ایک پرسنل بیلیف ہے، اور اس کے پرسپیکٹو سے اس جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دھرو نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دھرو راٹھی کی باتوں میں مجھے ایک چیز پسند آئی کہ اس نے اپنے ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی بات کو ایک نیوٹرل اور رسپیکٹفل پرسپیکٹو سے رکھا، جو آج کل کے ماڈرن ایتھیسٹ میں نہیں دکھتا۔ آج کل کے ایتھیسٹ خاص کر سوشل میڈیا پر اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور اپنے نظریات کو زور دے کر پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی اکثر باتیں نہ تو مضبوط دلیل پر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بھی چیز کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد کی گئی ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اپنی بات دوسروں پر تھوپنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی ٹاپک کو سمجھ کر اس پر مضبوط اور فائدہ مند بحث کرنا۔ دھرو نے اس طرح کا اپروچ بالکل بھی نہیں لیا، جس کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے یا خدا کے وجود کا ٹاپک اتنا واسٹ اور گہرا ہے کہ اس ایک ویڈیو میں اس کو مکمل طور پر کور کرنا مشکل ہے۔ اللہ کی ذات انسانوں سے اس قدر پوشیدہ ہے اور چھپی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی اور ذات ہو، لیکن اس کے وجود کی نشانیاں اس قدر ظاہر ہے کہ شاید ہی کوئی اور ذات اس قدر ظاہر ہو۔ چاند، سورج، ستارے، انسانی DNA اور کائنات کا ہر سسٹم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کا کوئی کریٹر ضرور ہے۔ اللہ کو بنا دیکھے اس پر ایمان لانا تو اصل آزمائش ہے، کیونکہ اگر سب کچھ دیکھ کر ہی ایمان لانا ہو تو پھر ایمان اور آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایتھیسٹ لوگ عام طور پر ڈارونز کی تھیوری آف ایولیوشن کو اپنے نظریے کا بیس بناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ صرف ایک تھیوری ہے، نہ کہ کوئی کنفرم فیکٹ، اور تھیوری اس وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے۔ ایولیوشن کی تھیوری کے مطابق زندگی کی شروعات سمندر میں موجود ایک یونی سیلولر جاندار سے ایولیوشن کا پروسیس طے کرتے ہوئے ملٹی سیلولر جاندار، اور پھر آخر میں بندروں سے انسان میں ایوالو ہو گیا۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، وہ پہلا سیل کہاں سے آیا؟ اس سوال کا جواب تھیوری آف ایولیوشن کے پاس نہیں ہے۔ وہ پہلا سیل بھی کسی نے بنایا ہوگا، اور وہ ذات سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔
दूसरा सवाल, एवोल्यूशन का कहना है कि ये प्रोसेस एक रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा था, यानी जिंदगी ने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया और कॉम्प्लेक्स मखलूकात वक्त के साथ इवॉल्व होती गई। लेकिन अगर जिंदगी एक छोटी सी सेल से शुरू हुई तो वो सेल्स अपनी ग्रोथ और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इतनी समझदार कैसे हो गई? क्या एक रैंडम प्रोसेस किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे इंसानी डीएनए या शऊर को बिना किसी इंटेलिजेंट माइंड या सुप्रीम पावर के बनाने की सलाहियत रखता है? कुरान कहता है, क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए या ये अपने आप को खुद पैदा करने वाले हैं? इस आयत से पता चलता है कि ये पूरी कायनात एक रैंडम प्रोसेस का नतीजा नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंट क्रिएटर की हिकमत है। और अगर एवोल्यूशन के मुताबिक इंसान बंदरों से ही आया है तो एक सवाल और उठता है, हमारी दुम कहाँ गई? अगर हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं तो हमें और आपको उस दुम के पैसे मिलने चाहिए। हमारी दुम भी गायब है और उसके पैसे भी नहीं मिले। पहले तो ये समझना जरूरी है कि साइंस का स्कोप सिर्फ उन चीजों तक है जो हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। साइंस सिर्फ उन चीजों का जायजा ले सकती है जो मेजरेबल हो, जैसे टेम्परेचर, स्पीड या मैटर। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो साइंस के स्कोप से बाहर है, जैसे कॉन्शियसनेस, मोरालिटी और अल्लाह का वजूद। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंप्यूटर बनाते हो या फिर उससे अच्छी एक मिसाल ले ली जाए, एक एडवांस एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी ले ले। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी आज के दौर का एक बहुत पावरफुल एआई मॉडल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी पे काम करता है। इसके जरिए आप उससे एक इंसान से जैसे बात करते हैं वैसे बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या चैट जीपीटी के पास इमोशंस है? क्या वो इंसान की तरह गम, खुशी या दर्द महसूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास शऊर या कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी समझ से बाहर है और ये सिर्फ उस खुदा की तरफ से मिली है जिसने पूरी कायनात को बनाया। साइंस अब तक ये नहीं समझ पाई कि कॉन्शियसनेस का असल सोर्स क्या है। हम जानते हैं कि किसी का कत्ल करना या चोरी करना गलत है, लेकिन ये सेंस हमें कहाँ से मिलती है? एवोल्यूशन के नजरिए से ये समझना मुश्किल है, क्योंकि एवोल्यूशन सिर्फ जिंदगी बचाने और दूसरे जीवों से मुकाबले पर फोकस करता है, ना कि इंसानी एथिक्स पर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, साइंस कैन ओनली असर्टेन व्हाट इज बट नॉट व्हाट शुड बी। यानी साइंस ये समझा सकती है कि चीजें कैसे काम करती है, लेकिन ये नहीं समझा सकती कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छे और बुरे का फर्क समझना और उस पर इंसाफ करना, इसी को मोरालिटी कहते हैं। और इसका असल सोर्स वही है जो इंसान के लिए एक हायर पर्पस रखता है, और वो है अल्लाह। आपने सुना होगा कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल। ये एक साइंटिफिक और लॉजिकल रूल है कि हर चीज के होने की एक वजह होती है। मिसाल के तौर पर आप एक महफिल में बैठे हैं और अचानक आपके सामने एक टेबल पर रखा ग्लास टूटकर गिर गया। अब उस महफिल में से एक शख्स आपसे कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि ये ग्लास अपने आप टूटकर गिर गया? आप उसको बेवकूफ कहोगे और उसे यही कहोगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये गिलास बिना किसी वजह से अपने आप टूटकर गिर जाए। आप उससे कहोगे कि शायद किसी ने ग्लास को हाथ लगाया होगा, या फिर टेबल हिलाया गया होगा, या फिर हवा के जोर से ग्लास गिरा होगा। इसी को कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि हर चीज जो होती है उसके होने की कोई न कोई वजह जरूर होती है। अगर एक सिंपल ग्लास का टूटना बिना किसी वजह के पॉसिबल नहीं, तो क्या यह मुमकिन है कि पूरी दुनिया और इसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बिना किसी सबब के बन गए? इंसानी शऊर और मोरालिटी का बिना किसी क्रिएटर के एग्जिस्ट होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हर चीज, चाहे वो फिजिकल हो या मेटाफिजिकल, खुदा के वजूद की तरफ इशारा करती है। एथियस्ट लोग ये सब चीज समझने के बाद भी एक और सवाल उठाते हैं कि अगर कोई खुदा है या गॉड है तो वो अल्लाह क्यों है और कोई क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। अल्लाह ताला सिर्फ है जो अपने बारे में बताता है, और कोई खुदा बताता क्यों नहीं? वो खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाता है मूसा कलीमुल्लाह
کے ذریعے، عیسیٰ روح اللہ کے ذریعے، ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ میں زنا سے ناراض ہوتا ہوں، نکاح سے خوش ہوتا ہوں، رشتہ داری توڑنے سے ناراض ہوتا ہوں، جوڑنے سے خوش ہوتا ہوں، شراب سے ناراض ہوتا ہوں، نماز سے خوش ہوتا ہوں۔ یہ سارا اس نے پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ وہ ہمیں ہماری لائف کا پرپس بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، اس لیے ہم اس خدا پر ایمان لائیں گے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، نہ کہ اس پر جو چپ بیٹھا ہوا ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اسلام کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی غیر مسلم ہو جو کہ اس طرح کے اسلام سے متاثر ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے، کیونکہ غیر مسلم اس طرح کی رسمیں دیکھ کر اس کو اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے یا شک کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک دعوت ہے کہ وہ خود سوچے، قرآن کا مطالعہ کرے اور سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور اس کی قدرت کو پہچان سکے۔ خیر، میری دعا ہے اگر ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو ان کا دل اس کی طرف موڑ دے۔ ہم تو ان کے لیے بس دعا ہی کر سکتے، کیونکہ ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انسان صرف ایک وسیلہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور آپ اللہ کے وجود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔